ہماری کیا ہے انڈیا پالیسی؟ جو ہندوستان کرتا ہے ان ریئیکشن ہم کرتے ہیں. جنرل ضیاء نے بیچ میں کہہ دیا کہ بلیڈ آف گراس ڈزنٹ گرو، کیا فائدہ. ہم بار بار کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے، ہم ایک لوگ ہیں. مجھے بتائیں ہم ایک کہاں سے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی کلچرل ٹائز تو جا کے پھر افغانستان کی طرف ملتی ہے. بلوچستان کا ہندوستان سے کلچرل کامنالٹی کیا ہے؟ نہیں ہے. وہ کہیں گے ہندوستان بھی تو یہی کرتا رہا نا، کبھی امن کی آشا کے اندر وہ انوالو ہوتے ہیں، ٹریک 2 کے اندر انوالو ہوتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوستان ایک پرماننٹ دشمن ہے. ٹٹ فور ٹیٹ رکھے، جب وہ ہٹ کریں ہم ان کو ریئیکٹ کریں. ہماری پوری ڈاکٹرن میں شفٹ آ گئی ہے. چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو بیلنس کریں، بینڈ ویگن نہ کریں. اینڈ وی سی آور سیلفز ایز اے میجر پلیئر ان دا مسلم ورلڈ. اب تو جغرافیے کے اندر پھر لڑائی ہوگی نا. پھر آپ سوتے رہتے ہیں، پھر جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں. کشمیر کے اوپر اور اس کے ریزولوشن کے اوپر ٹرمپ کی طرف سے زیادہ بیانات آئے ہیں. ہمیں کشمیر پہ ڈپلومسی پرو ایکٹیو اور سبسٹینٹیو کرنی چاہیے. اگر اس وقت پاکستان کا کوئی بڑا درد سر اور چیلنج ہے، جو معاشی چیلنج بھی ہے، جو سلامتی کا چیلنج بھی ہے، جو معاشرتی چیلنج بھی ہے، جو اندرونی لا اینڈ آرڈر کا چیلنج بھی ہے، جو آپ سمجھے سیاسی چیلنج بھی ہے، تو وہ ہے ہندوستان اور اس کے ایمبیشن. مودی سرکار نے واضح انداز سے یہ ثابت کر دیا ہے اپنے ایکشن سے کہ ان کا ایجنڈا پاکستان کے بارے میں واضح ہے، اور آج کا ایجنڈا نہیں ہے، طویل عرصے کا ایجنڈا ہے. جو انہوں نے کشمیر کے اندر کیا وہ بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے. جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کیا بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے. جو پاکستان کے اندر ٹیسٹنگ کر رہے تھے کہ ان کا میزائل کتنا کام کرتا ہے، ایئر ڈیفینس، ہم اگر ان کے بارڈر کراس کریں تو کیا ہوگا، بہت عرصے سے ٹیسٹنگ کر رہے تھے. اور جو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے کیا. ہماری انڈیا پالیسی کہاں پر کھڑی ہے؟ ہماری انڈیا پالیسی کبھی کوئی رہی ہے یا نہیں رہی ہے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس پوڈ کاسٹ کی دوسری قسط میں. بہت شکریہ جی. ذرا انڈیا پالیسی کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. انڈیا کے تو ایمز ہم نے ڈسکس کر لیے. ہماری کیا ہے انڈیا پالیسی؟ آپ کو کیا سمجھ؟ آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں اور دیکھتی بھی رہی ہیں. کیا ڈو یو ہیو این انڈیا پالیسی؟ میں ڈھونڈتی رہی ہوں ہماری ایک لانگ ٹرم انڈیا پالیسی. ہماری ایکچولی لانگ ٹرم فارن پالیسی ہے یا نہیں، اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. ٹھیک، ہم شارٹ ٹرم کرتے ہیں، اور پرابلم یہ ہے ہماری ریئیکٹیو پالیسیز عام طور پہ ہوتی ہیں. سوائے ہماری چائنا پالیسی کے ساتھ، کیونکہ چائنیز لانگ ٹرم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کئی چیزیں کی لیکن ہم امپلیمنٹیشن میں نہیں کر پا رہے. سی پیک ان کا تو لانگ ٹرم تھا، اب سی پیک پہ ہکپس ہی ہوتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ ہماری پلاننگ ہیز ناٹ بین لانگ ٹرم. لیکن ہندوستان تو ہمیں ورثے میں ملا، بٹ وہ تو لانگ ٹرم خود ہی ہو گیا نا، تو اس پر تو لانگ ٹرم بننی چاہیے تھی. لیکن آپ کہنے کہ آپ تلاش کرتے نہیں ہیں تو ملی نہیں. میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ ہماری لانگ ٹرم پالیسی انڈیا پہ نہیں تھی. کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے. اب پہلے ہم نے سیاچن پہ شور مچایا، رائٹلی سو مچایا، جو ہندوستان نے کیا. پھر جنرل ضیاء نے بیچ میں کہہ دیا کہ بلیڈ آف گراس ڈزنٹ گرو، کیا فائدہ. تو مطلب ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ بھی کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ہندوستان کے اور میں آپ نے جو ابھی انٹروڈکشن میں سارا بالکل صحیح کہا. ہندوستان نے ہمیں سگنل بھی بھیجے ہیں، سگنلنگ کرتے رہیں کہ یہ ہماری ہوگی، یہ ہوگی. ہم نے وہ سگنلز یا سمجھے نہیں یا وی چوز ٹو اگنور دم. میں نے ایک اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر اور اپنے ایک ایس ٹی ایچ کے ولاگ کے اندر آپ کے ٹویٹس کوٹ کیے. جب میاں چنو کے اندر میزائل گرا، آپ واحد شخصیت تھیں جو بتا رہی تھی کہ ہندوستان ہمارا سسٹم ٹیسٹ کر رہا ہے، اور آپ نے ان کے لوگوں کو آڑے ہاتھ لے لیا جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلطی سے فائر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پلوامہ کے بعد کیا ہوا. تو یہ آپ کے خیال میں ویسے واقعات نہیں ہیں؟ there are no accidents in this. No. It's part of a long term It was part of testing, signaling. یہ ہوتی ہے signaling between hostile powers, especially اگر آپ دو nuclear powers ہیں. Signaling ہوتی ہے, then you wait to see دوسری side react کیسے کرتا ہے. اور Berlin blockade was signaling. اس پہ signaling جب ہوئی تو tension calm down ہوئے when the side realized کہ یہ تو nuclear war ہو سکتی ہے. تو ہم نے سگنلز نہیں صحیح طریقے سے، میں سمجھتی ہوں وی ڈنٹ انڈرسٹینڈ دم. پلوامہ کے بعد بھی جب بالا کوٹ ہوا، ہم نے ہمارا ایکشن واز سکسیسفل، لیکن ہم نے جو ہندوستان سگنل کر رہا تھا کہ ہماری پوری ڈاکٹرن میں شفٹ آ گئی ہے. اب ہم پری ایمپشن کہ ہم کول سٹارٹ پہ نہیں جا رہے، ہم ڈیٹرنس نیوکلیئر کا طریقہ بدل رہے ہیں. ہم سب نیوکلیئر پہ پری ایمپٹیو سٹرائک کریں گے.
اور وہ پری ایمپشن ہم نے نہیں سمجھی. اینڈ دیٹس وائی آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈاکٹرائنلی ہم اور یا پولیٹیکلی وی ور پریپیئرڈ. پالیسی ہماری نہیں تھی. ہماری ملٹری واز بینگ اپڈیٹڈ. ہمارے ایئر فورس کی اپڈیٹنگ افیکٹو رہی ہے اور شکر اللہ کا آئی مسٹ ایٹ دس F-16s آؤٹ آف دا ایکویژن ہو گئے ہیں. کمال بات ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ F-16 کی جنریشن کہہ سکتے ہیں, جو یہ سن کے ہمارے کان پک گئے تھے کہ F-16 ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے جو فضائیہ ہے وہ کتنی تگڑی ہو گئی. اس مرتبہ نام بھی نہیں ہے ان کا. شکر کریں, کیونکہ امریکہ جو آپ کو ہتھیار دیتا ہے اس پہ کنڈیشنالٹیز سیاسی لگتی ہیں جو کہ چائنیز کے ساتھ نہیں ہے. اینی ہاؤ, تو ہماری ہندوستان کی پالیسی ری ایکٹیو رہی ہے. ہم جو ہندوستان کرتا ہے ان ری ایکشن ہم کرتے ہیں. ہماری پرو ایکٹیو میں سمجھتی ہوں پالیسیز نہیں رہی ویزا وی انڈیا. اسی نقطے پر اگر میں آپ سے سوال پوچھ پاؤں کہ پرو ایکٹیو ہو یا ری ایکٹیو ہو, جب تک آپ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ آپ کا ہمسایہ دوست ہے, ہمسایہ دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, ممکنہ دوست ہے, ایک برا ہمسایہ ہے جس کے ساتھ ہم نے کو ایگزسٹ کر, جب تک آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا تب تک آپ پالیسی نہیں بنا سکتے. تو ہم نے کیا ڈیفائن کیا ہندوستان کو جب آپ پالیسی ساز اداروں سے جن کا آپ کا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ ہمارے ہمسائے ممالک کی ہماری بیسک ریلیشن شپ کیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں ہم نے ڈسپائٹ ایوری تھنگ, اور ہم اپنی ویپن سسٹم بھی بنا رہے ہوتے ہیں سب, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوستان ایک پرماننٹ دشمن ہے یا کم سے کم ہاسٹائل اینٹی ہے. تو ہم نے پالیسیز اس طرح بنانی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے, ہم ایک لوگ ہیں. مجھے بتائیں ہم ایک کہاں سے ہیں؟ ٹھیک ہے پنجاب میں, یہ ہندوستان کا پنجاب, پاکستان پنجاب میں کچھ کلچرل کامنالٹیز ہیں. مجھے بتائیں خیبر پختونخوا اور ہندوستان میں کیا ہیں؟ خیبر پختونخوا کی کلچرل ٹائز تو جا کے پھر افغانستان کی طرف ملتی ہے. بلوچستان کا ہندوستان سے کلچرل کامنالٹی کیا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہم ایک ہیں سارے اور کیا کہتے ہیں ہمیں امن ہونا چاہیے اور ساؤتھ ایشیا بہت طاقتور ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس اسپیکٹرم پہ کہاں پہ کھڑا ہوں, میں بالکل اس پہ یقین نہیں رکھتا. لیکن اگر میں آرگومنٹ بلڈ کروں تو کہیں گے ہندوستان بھی تو یہی کرتا رہا نا. کبھی امن کی آشا کے اندر وہ انوالو ہوتے ہیں, ٹریک 2 کے اندر انوالو ہوتے ہیں, مشرف کے نیچے انہوں نے لائن آف کنٹرول کو سافٹ لائن آف کنٹرول میں کنورٹ کر دیا, وہ ٹریڈ کی بات کر رہے تھے, چناب فارمولا چل رہا تھا, مطلب, اور ان کے پرائم منسٹر یہاں پہ آ جاتے ہیں, پھر اڈوانی بھی آ جاتا ہے, تو وہ بھی تو ڈبل سگنلنگ ہمیں کرتے رہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پالیسی میں کلیئرٹی تھی, ہمارے میں نہیں. ان کی دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ نان آفیشیل لیول پہ, سول سوسائٹی پہ ٹھیک ہے انٹریکشنز بڑھتے جائیں, لیکن اگر ہندوستان کی آپ آفیشیل پالیسی دیکھیں, انہوں نے کبھی کشمیر پہ سے نہیں انہوں نے کوئی کمپرومائزنگ موومنٹ کی. انہوں نے یہ سارے جو فارمولاز گئے ہیں پرائمرلی ہماری طرف سے گئے. ان کا پی ایم واجپئی بالکل آیا ہے, پیس مشن پہ آیا ہے, بٹ اس نے کوئی کمپرومائز یا کوئی اس طرح کی آؤٹ ریچ نہیں کی کہ چلیں کشمیر پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈسکشن کر دیں. نہیں, وہ کشمیر کی پوزیشن ان کی ہمیشہ سے رہی ہے کشمیر ہمارا ہے. انہوں نے کبھی شفٹ نہیں کیا اس پوزیشن سے آج تک, چاہے جتنی پیس مووز ہندوستان کرتا رہے. ہم اپنی پوزیشنز وی آر ناٹ کلیئر کہ ہندوستان ہمارا ہاسٹائل نیبر ہے یا کہ فرینڈلی نیبر ہے, کبھی کبھی جنگ لڑ لیتا ہے. اچھا, کیا ہے آپ کی نظر میں, اگر آپ تمام اپنے پالیسی اور ایکڈیمک جو ریکارڈ ہے اس کے پس منظر میں اور جو آپ نے واقعات دیکھے ہیں, اگر آپ ہندوستان کو ڈیفائن کرنا چاہیں, چلیں آپ کے پاس یہ آ گیا اب یہ قلم دان کہ آپ نے ہندوستان کو ڈیفائن کرنا ہے, تو آپ ہندوستان کو کیسے ڈیفائن کریں تاکہ ہم پالیسی بنا پائیں نا؟ دیکھیں ہندوستان ایک تو ان کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے فرام دا ڈے پاکستان واز کریٹڈ. وہ سمجھتے ہیں پاکستان کا کریشن جو تھا اس سے ہندوستان کا جو ایک مائٹی ہسٹورک پتہ نہیں کیا پرسپیکٹیو ہے, اس سے ان کے پاور میں کمی آئی ہے. انہوں نے پہلے سوچا پاکستان کو کاٹو, بنگلہ دیش بنا دیا, پھر ان کی جو رویہ رہا بنگلہ دیش سے آپ واضح اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. ہندوستان اپنے آپ کو ایک گریٹ پاور دیکھتا ہے, ہمیشہ سے دیکھا ہے, نہرو کے وقت سے. آپ نہرو کے ڈائلاگ سنیں, جب ان کے پاس ملٹری پاور نہیں تھا وہ نان الائن موومنٹ کو پش کر رہے تھے کہ یہ آلٹرنیٹیو ہے, اینی تھنگ جس سے ہندوستان کا گریٹ پاور سٹیٹس دنیا اکنالج کرے. اور عجیب بات ہے, جب ہندوستان نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا
تو لوگوں کو کوئی پیپل تھاٹ بڑا پیسفل ٹیسٹ ہے. لوگوں نے سمجھا ہندوستان ایک گریٹ پیسفل نان الائنڈ ملک ہے. انہوں نے اپنی پروجیکشن صحیح کی ہے اور ان کا یہ ایک امیج ابھی تک دنیا میں ہے. اب مودی تباہ کرتا جا رہا ہے فاسٹ پیس پہ، لیکن اب ان کے پاس اکنامک اور ملٹری اسٹرینتھ آ گئی ہے. انہوں نے اپنی اکنامک اسٹرینتھ بلڈ کی، انہوں نے اٹامک اسٹرینتھ بلڈ کی، اور سویلینز نے ان کی بلڈ کی بائی دا وے، بھابھا اٹامک سینٹر، اور انہوں نے اپنی پھر ملٹری اسٹرینتھ بعد میں بلڈ کی. آپ کس طرح دیکھیں گے اگر آپ تمام چیزوں کو ذہن میں تو رکھیں؟ یہ جب ہندوستان کیا ہے آپ دیکھیں، ہندوستان اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور تو ڈیفینیٹلی، آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان؟ میں ہندوستان کو دیکھتی ہوں ایز اگریسو ریجنل پاور ہے، ان کا ریجنل پاور ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پیپل بینڈ ویگن کریں، کہ ہم سب اکنالج کریں اور جو ہندوستان ہمیں کہے ہم وہی کریں. پاکستان خود اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے کہ ہم ریجنل پاور ہیں، کیونکہ ہماری ایک بڑی اسپیشل پوزیشن ہے خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں. اب مسلم ورلڈ اکنالج کرے یا نہ، بٹ ہمارا ایک یہ پوزیشن رہی ہے. کچھ ہفتوں سے اکنالج کر رہی ہے، کتنی دیر کرتی رہے گی ایک علیحدہ بات. اور ہم نے مسلم موومنٹس کو سپورٹ کیا. الجیریا کا دیکھ لیں، ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ ان کے فریڈم فائٹرز کو پاسپورٹ دیے تھے. بورجیبا پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا تھا، ٹونیزیا کا لیڈر. ہم نے سیریا کی مدد کی ہے، ایئر فورس میں ہمارے پائلٹس گئے تھے فلائی کرنے ان کے جہاز. تو ہماری کمٹمنٹ بھی رہی ہے، اور ہم وی آر کمیٹڈ ٹو مسلم کازز، اینڈ وی سی آور سیلفز ایز اے میجر پلیئر ان دا مسلم ورلڈ. اور کیونکہ ہماری جیوگرافک پوزیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر لنک بٹوین دا مسلم ورلڈ and the South and South Asia, Southeast Asia کا بھی ہم سمجھتے ہیں. And of course we think with the help of China we are going to play the role that we are destined to play. So India is an aggressive regional power جس کے برابر میں ہم ہیں، جن کا اپنا جغرافیہ ہمیں اپنے جغرافیے سے زیادہ قوت دیتا ہے، اور ہمارا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے جس میں ہم کوئی سیکنڈ ریٹ پاور نہیں ہے. ہم بھی ایک ریجنل پاور ہے جس کی طاقت ریجن سے آگے جاتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو بیلنس کریں، بینڈ ویگن نہ کریں، ٹو یوز اولڈ ٹرمز. ٹھیک ہے. تو اب بیلنس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ریجنل پاور کہتا ہے جو گلوبل پاور کا ایمبیشن رکھتا ہے. ہم اپنے ریجن کے اندر تگڑے ہیں اور ریجن سے آگے ہمارا انفلوئنس ہے، لیکن ہمارے ریجن سے آگے ایمبیشنز نہیں ہیں. تو انڈیا کے ساتھ کیسے انگیج کریں؟ کروشل کوشچن. اب تو جغرافیے کے اندر پھر لڑائی ہوگی نا، پھر تو نہیں ہماری ہر وقت ٹکراتے رہیں گے آپس میں. ہمارے ٹکرانے کی بات نہیں ہے. آپ کیا کہتے، ایک یو کم ٹو اے انڈرسٹینڈنگ کہ کشمیر کا ایشو اگر ریزالو ہو جاتا ہے تو ہمارے کوئی کلیمز نہیں ہیں انڈین ٹیریٹری پہ. اور اگر انڈیا کے ابھی تک کلیمز ہیں پاکستان کی ٹیریٹری پہ، اٹس ٹائم فار دیم ٹو اسٹاپ دوز کلیمز. وہ اپنا جو کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایمبیشنز ہیں، وہ ان کی ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ از ناٹ ڈپینڈنٹ آن پاکستان، ان کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ از ناٹ ڈپینڈنٹ آن پاکستان. ہماری بھی ریلیشن شپ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ول آلویز بی ہیو اے یو ایس فیکٹر ان اٹ، لیکن چائنا کے ساتھ ہماری انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے. ہماری مسلم ورلڈ میں تو ہماری ریلیشن شپس آر ناٹ پری ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو اگریسو ریجنل پاورز ہیں وہ ریجن کے اندر، یا اگر گلوبل پاورز ہیں تو ریجن کے اندر ان کا بیہیویئر بہت اگریسو ہے. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، اس کا بیہیویئر دیکھ لیں، کس طرح اس نے ارد گرد کا نقشہ چینج کرنے کی بات کی نتنیاہو نے. آپ پیوٹن کا رول دیکھ لیں، وہ کیسے ارد گرد کے معاملات کو ٹیکل کر رہا ہے. تو یہ اگریسو ریجنل پاور ہے آج کل کے ماحول میں. اوپر سے آپ کے پاس ایک پاپولسٹ لیڈر بھی اگر ہو اور اگریسو لیڈر بھی ہو اور اس کی ہارڈ اینڈ ایڈیالوجی ہو، تو پھر تو یہ جو ریشنل بات کر رہی ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام، وہ تو چلے گا نہیں نا. تو انہوں نے تو ہمیں پش کرنا ہے. سو آر وی ڈیسٹنڈ ٹو لیو ان دس کانسٹنٹ ٹینشن ود انڈیا، کہ جس میں انہوں نے ہمیں ڈومینیٹ کرنا ہے اور ہمیں ریزسٹ کرنا ہے. اگر ان کی لیڈرشپ اسی طرح رہی تو جو مرضی آپ کر لیں، یو ول ریمین ان ٹینشن. کیونکہ مودی کی تھنکنگ جو ہے وہ ہٹلر لائک ہے، اور وہ کبھی امن نہیں پھر آ سکتا اس ریجن میں. لیٹس بی کلیئر. بٹ مودی کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ انڈیا میں بھی ہے جو کہ نہیں اس طرح سوچتی.
تو میں سمجھتی ہوں کہ دیر از روم فار بوتھ. ٹھیک. بٹ آپ کو اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ریزالو کرنے ہوں گے. سب سے بڑا ایشو آپ کا کشمیر ہے, اور ایکچولی کشمیر اور واٹر ڈسپیوٹ لنکڈ بھی ہیں, کیونکہ واٹر فلو بھی بالکل صحیح وہیں سے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اگر شہر ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارے لیے ایکچولی ایشو از ہمارے لیے سروائیول کا ہے, کیونکہ واٹر ایشو لنکڈ ہے کشمیر ایشو. کریں گے تو ہم کریں گے, لیکن it takes two to tango, it takes two to talk, it takes two to talk it out. وہ نہیں کریں گے نا. بٹ آپ دیکھیں نا, ہم کیسے آپ سوتے رہتے ہیں, پھر جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں. ہماری ڈپلومسی, کہاں پہ سو رہے تھے مجھے بتائیں ہماری ڈپلومسی کشمیر پہ کب ایکٹیو ہے؟ یہ ہم نے کشمیر پہ کتنے پروپوزلز کیے ہیں, ہم ایک وہ ڈکلیریٹری اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از ہماری ڈپلومسی سو رہی ہوتی ہے ویزاوی انڈیا کشمیر جب تک کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. مجھے آپ بتائیں کنسسٹنٹلی ہم نے کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے. ہم ہمیشہ بیک برنر پہ ڈالتے ہیں, پھر جب کوئی ایشو آتا ہے پھر کشمیر ہم کرتے ہیں. اس طرح نہیں چل سکتا. ایز یو سیڈ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوں گی. مجھے بتائیں ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے؟ ہماری کشمیر پالیسی یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہماری شہر آگے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے, وی ول گیو ڈپلومیٹک اینڈ فل پولیٹیکل سپورٹ. بس لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اب ہم مکمل طور پر سپورٹ کریں گے وہاں پر. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا کانسٹنٹلی وی شوڈ بی ٹرائنگ کہ ریزالو ہو. ہم ایکٹیولی پروپوزلز دینے چاہیے. ہمیں کشمیر پہ ڈپلومسی پرو ایکٹیو اور سبسٹینٹیو کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جب کوئی کانفلکٹ ہو تو ہم یہی کہہ دیں. آپ نے یہ بات کی نا تو مجھے ستم ظریفی یاد آئی کہ پچھلے چند ہفتوں میں کشمیر کے اوپر اور اس کے ریزولوشن کے اوپر ٹرمپ کی طرف سے زیادہ بیانات آئے ہیں اگر آپ کمپیئر کریں کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں کتنے بیانات دیے ہیں. تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو ہمارے کور انٹرسٹ ہے کشمیر بینگ دا سینٹر پوائنٹ آف اٹ, اس کے اوپر ہم نے کنسسٹنٹ پروفائل اپنا ڈیولپ کرنا ہے پالیسی کا. نہیں کیا ہوا. یہ ہندوستان کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائے کو نہیں چوز کر سکتے, اب ہمسائے اب ہو گئے ہیں. تو یہ جو انگیجمنٹ ہے سافٹ ویئر انگیجمنٹ, اس کے اوپر تو آپ نے پہلے بھی ذرا ذکر کیا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پورا پیکج ڈیولپ کرنا ہوگا نا. یہ کب لے کے آئیں؟ دیکھیں آپ سپورٹس لے کے آئیں اور آپ ٹریڈ اور وار اکٹھے نہیں کر سکتے. آپ ٹریڈ کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ مجھے یاد ہے ہمارے کئی پہلے ملٹری لیڈرشپ جب ہماری حکومت تھی تو بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی جنگ نہیں آپ ہندوستان سے لڑ سکتے, ٹریڈ کریں. ٹریڈ آپ کس طرح کریں جب ہندوستان لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر رہا ہے؟ جنرل باجوہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹریڈ کریں ان سے, وہ وہی تھے نا اس وقت کمانڈر, اور تو کمانڈر نہیں. بالکل ان کا ویو تھا کہ ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے. میرا خیال میں بہت جگہوں پہ کہا ہے, ہماری پارلیمنٹری بریفنگز میں بہت سی باتیں انہوں نے کی تھیں. بٹ اب میں کیا باتیں کروں. تو ٹریڈ پہ پش ہو رہا تھا, بٹ کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ آپ ٹریڈ اوپن نہیں کر سکتے جب تک کئی ایشوز آپ کے بیسک ایشوز نہیں ریزالو ہوں گے. تو ہمیں اپنی پالیسی ٹریڈ کے اوپر بھی کنسسٹنسی لانی چاہیے. ہاں بالکل. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ ان کی طرف سے جنگ امپوز کی جا رہی ہے. اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم میڈیشن میں امریکہ کو لے کے آئیں, سعودیز کو لے کے آئیں, چائنیز کو بیچ میں بٹھائیں, افغانستان سے بات کریں. اب امیڈیٹلی ہم نے انگیجمنٹ کیا کرنی ہے؟ ٹٹ فور ٹیٹ رکھیں, جب وہ ہٹ کریں ہم ان کو ریئیکٹ کریں, پریمپٹیو کریں جس طرح آپ کہہ رہی تھی. کیا کریں؟ میرا خیال میں ہمیں 2-3 فرنٹس پہ کرنا ہوگا. ون, ہمیں ایک پوزیشن سٹرونگ لینی چاہیے جب اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے جو بچوں کو بھی اٹیک کیا گیا ہے. اس پہ کنڈمنیشن کے علاوہ ہم نے انڈیا کو کہ ہمارا شک و شبہ ہے کہ آپ کرا رہے ہو کیونکہ آپ کا لنک ہے اور آپ نے اور آپ یہ پہلے بھی کر رہے ہو ان کو ایڈ اور اسسٹنس, ہمیں کم سے کم ڈپلومیٹکلی شور مچانا چاہیے. اس پہ ہندوستان نے کیسا مچایا تھا ود نو پروف پہلگام پہ, ہم کچھ بولتے ہی نہیں. پہلگام کا جو فالو اپ کیا نا انہوں نے, دیکھیں انہوں نے ایک فکشن کریٹ کیا. اس کیس میں فکشن تو نہیں, ان کے اپنے بندے کہتے ہیں بلوچستان کے اندر کیا کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو فالو اپ کرنا پڑے. خالی شور مچائیں گے نہیں, تو وہ واٹ آئی مین فالو اپ نا. آپ اٹیک کریں ان پہ, کیا آپ پروٹیسٹ کریں, آپ ان کو کہیں کہ وی مے ہیو ٹو ریٹائر, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹکلی, یا مطلب ان وربل اس پہ ضروری نہیں کہ آپ اٹیک کر دیں, بٹ کہنے میں سگنلنگ میں حرج کوئی نہیں ہے. ہماری سگنلنگ نہیں ہوتی. دوسرا, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پبلکلی کشمیر پہ سبسٹینٹیو پروپوزل دینے چاہیے. انڈیا ریجیکٹ کر دے. جب ہم کوئی بات کرتے تھے کشمیر پہ ہمیں کہا جاتا تھا ہندوستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا. نہ کرے, پٹ دم آن دا ڈیفینسو. آپ بولیں تو کچھ,
کشمیر پہ سوائے ایکسیپٹ فار دا اسٹیل میٹڈ. سو آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ ہمیں زیادہ واضح انداز سے پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے, کنسسٹنٹلی کرنا چاہیے, اگریسو ڈپلومیٹ. لیکن اب معاملہ یہ کہ اور آپ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, آپ کو اپنی انٹرنلی آپ کو کوہیژن اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, آپ کو پولیٹیکل سپیس دینی ہے. آپ اپنے ملک میں سپیس ڈینائل کریں دہشت گردوں کی. جب تک آپ وہ سپیس ڈینائل نہیں کریں گے, جو لوگ آپ سے امن کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو بلوچستان خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ امن پسند کے ساتھ بات کریں, سپیس دیں لوکل لوگوں کو, آپ ان کی جینوئن لیڈرشپ کو آنے دیں. آپ اپنا پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل کوہیژن اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں, کیونکہ اگر آپ کے اندر پالیٹی ڈیوائیڈڈ ہے تو آپ کی باہر پالیسی پروجیکشنز کبھی صحیح نہیں ہو سکیں گی. یہ سیاسی معاملات کی ڈرفٹ کر رہے ہیں. ہمارا رولز آف انگیجمنٹ یہی تھا کہ وہ بالکل کسی اور پوڈ کاسٹ کے لیے اٹھا رکھیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے خیالات سے نوازا. ناظرین, ہمیں انڈیا پالیسی کی ضرورت ہے, ہمیں لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے ایمبیشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اندر سے جب آپ پالیسی بنائیں تو توانا پالیسی بنائیں, طویل المدت پالیسی بنائیں, تاکہ یہ مدعا اگر حل نہیں ہوتا تو صحیح طریقے سے ٹیکل ہو پائے. ان کی طرف سے کلیئرٹی ہے, ہمیں کلیئرٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے.